ہم سب کا قبلہ اور کعبہ، جہاں پہنچنے کی سب کی امید بھی ہوتی ہے، سب کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں. اور اسکرین کا یہ فائدہ ہے کہ اسکرین کے ذریعے بھی آپ خانہ کعبہ کی زیارت کر لیتے ہیں، جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں. تو سعودی حکام، آج بڑا اہم دن ہے. سعودی حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آج، اور دیکھا بھی لوگوں نے، کہ پروقار تقریب منعقد کی گئی غسل خانہ کعبہ کی. اور یہ سالانہ غسل کعبہ کی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے 15 محرم الحرام کو، نماز فجر کے بعد یہ کیا جاتا ہے. اور سالانہ غسل کعبہ کی تقریب کے دوران اعلیٰ شخصیات خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں کو آب زمزم، عرق گلاب اور مشک سے دھوتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے فرش کو آب زمزم، عرق گلاب، عطر سے دھویا جاتا ہے. پھر جناب مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم سے دھونے کے بعد ہاتھوں کے ساتھ اور کھجور کے پتوں کی مدد سے بھی خشک کیا جاتا ہے. اور سفید کپڑے کا استعمال دیواروں کو صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ بہترین طریقے سے، جیسے کہتے ہیں نا، کرسٹل کلیئر چیزیں لوگوں کو نظر آئیں. اور بالکل کیا زبردست خوبصورت روح پرور یہ مناظر بالکل ہیں. اچھا، یہ بھی خیال رہے کہ غسل کعبہ کی یہ مقدس روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے. اور بتایا جا رہا، کچھ روایات میں ہے کہ ایک سال میں 2 دفعہ نبی کریم غسل کعبہ کی دیا کرتے تھے، ایک محرم الحرام میں، اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز سے قبل ماہ شعبان میں خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا. تو یہ جناب مناظر ہم نے آپ کو دکھایا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کو دوسرے کے لیے اگر آپ کچھ اچھا مانگ سکتے ہیں نادیہ، ایک تو اس کے حالات اچھے ہو جائیں، مشکلات آسان ہو جائیں، لیکن یہ بھی دعا ساتھ ساتھ آپ مانگتے نا کہ اللہ تمہیں کعبے کی زیارت نصیب اور آپ کا بلاوا ہے نا، اس قابل ہوں آپ کو کہ آپ کا بلاوا ہے. یہ سب سے بہترین دعا ہے جو آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اپنے رب کریم سے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا، 365 نیوز پر ہم بات کرتے رہے، 365 نیوز پر ہم بات بھی کرتے رہے. ابھی جو بڑے مقدس مہینے گزرے ہیں نا، رمضان المبارک کا، محرم الحرام کا مہینہ تو گزر ہی رہا ہے، پھر پہلی محرم کو بھی جو ہم نے آپ کو بتایا. اچھا، غلاف کعبہ کی جو تبدیلی ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھی. تو جناب میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ، یہ سینٹر ہے، یہ پیوٹل پوائنٹ ہے. یعنی یہ جو مسلم امہ کا جو ہم کانسیپٹ کہتے ہیں نا، مسلم بردرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ خانہ کعبہ کے ذریعے اور وہ جو حج کی جو سعادت لوگ حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو نظر آتا ہے نا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ، اور حجت الوداع بھی آپ سب کو یاد ہوگا، وہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کوئی فاقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ کون کتنا، کس کے اندر تقوی ہے. ٹھیک ہے، تو تقوی کی بنیاد پر برتری ہے اور علم کی بنیاد پر برتری ہے. اور خانہ کعبہ کے ذریعے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہ نظر آتا ہے ایک یونٹی کا کانسیپٹ جاتا ہے، اور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ آپ دیکھتے ہیں جو اسلام کا ایک پورا ایسنس ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر، یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے.